السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کا کنیکٹ ود قرآن کے ایک اور سیشن میں استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کانا و اخواتها کے بارے میں، کانا اور اس کی بہنیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبتدا والخبر۔ کانا و اخواتها مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جیسے الانسان ضعیف، انسان کمزور ہے۔ جب آپ اس پر کانا داخل کریں گے تو جملہ بن جائے گا کان الانسان ضعیفا، خبر کانا۔ یہاں پر دیکھیے پہلے جب وہ مبتدا اور خبر تھا تو اس وقت اس پر رفع تھا، ضعیفن تھا۔ جب کانا اس پر داخل ہو گیا تو ضعیفن بن جائے گا، اور اس کا معنی ہوگا انسان کمزور تھا، اور الانسان ضعیف، انسان کمزور ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے البیت قریب، گھر قریب ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے۔ اس میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہے کا ترجمہ اس میں ضرور آئے گا۔ البیت قریب، گھر قریب ہے۔ آپ نے اس پر کانا داخل کر دیا تو جملہ بن جائے گا کان البیت قریبا، گھر قریب تھا، گھر قریب تھا۔ ہے کا ترجمہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو کانا آنے کی وجہ سے قریبن جو حالت رفعی میں تھا، یعنی آپ کو وہاں پر پیش نظر آ رہا تھا، اب وہ بن جائے گا قریبن، نصب کی حالت میں آ جائے گا۔ ہم اس کو وہاں پر زبر دیں گے، کان البیت قریبن۔ اس جملے میں دیکھیے کان البیت، اب یہاں پر البیت کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے، اور قریبن کانا کی خبر ہے۔ تو مبتدا اور خبر پر جب کانا داخل ہوگا یا اس کی بہنیں داخل ہوں گی تو اس صورت میں مبتدا کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ کانا کا اسم۔ البیت یہاں پر کانا کا اسم ہے اور قریباً کانا کی خبر ہے، اور جو تغیرات واقع ہوتے ہیں، جو چینجز ہوتے ہیں، وہ صرف خبر پر ہوتے ہیں۔ قریبن تھا پہلے، اب وہ بن جائے گا قریباً۔ ایک اور مثال دیکھیے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا تھا۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ اب بن جائے گا کان المسجد بعیدا، مسجد دور تھی، مسجد دور تھی۔ کانا آنے کی وجہ سے آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے الولد مریض، لڑکا بیمار ہے۔ کان الولد مریضا۔ تو ان تمام مثالوں میں دیکھیے جو دوسرے رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ضعیفا، قریبا، مفتوحا، بعیدا، مریضا، یہ تمام کانا کی خبریں ہیں اور کانا کی خبر کو نسب دیتے ہیں۔ انا میں کیسا تھا؟ انا میں انا کے اسم کو نسب دیتے تھے، یہاں پر کانا کی خبر کو نسب دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مثالیں سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے چند اس کی بہنیں ہیں، کانا کی بہنیں، کانا، اصبح، اضحى، امسى، ظل، بات، صار، اسی طرح چند اس کے بہنیں ہیں۔ تمام کا کام ایک ہی ہے کہ یہ اپنی خبروں کو نسب دیں گے۔ معنی کے لحاظ سے یہ تمام آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اصبح یعنی صبح کرنا یا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باتا جیسے رات گزارنا، لیسا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے تمام کے معانی الگ ہیں لیکن کام ایک ہی ہے، وہ ہے کانا کی خبر کو نسب دینا۔ اور چند مثالیں دیکھیے، یہاں پر ہم مؤنث کی مثال دیکھیں گے۔ الجدۃ مریضۃ، دادی بیمار ہے۔ اب کیونکہ الجدۃ مبتدا ہے اور وہ بھی مؤنث ہے، اسی لیے ہم کانا نہیں بلکہ کانت لے کر آئیں گے۔ کانت، کانت، کانا کا مؤنث
کانت آتا ہے، اور جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا کانت الجدۃ مریضۃ، دادی بیمار تھی۔ کانت الجدۃ، کانت سکون کے بعد اگر الف لام آتا ہے تو اسے زیر دے کے کسرہ دے کر ہم ملا کر پڑھیں گے، کانت الجدۃ مریضۃ، الام محسنۃ، اس سے بن جائے گا کانت الام محسنۃ، البنت غنیۃ، اس سے بنے گا کانت البنت غنیۃ، الاخت فقیرۃ، كانت الأخت فقيرة، المرأة مريضة، كانت المرأة مريضة۔ آئیے اس کے بعد ہم چند مثالیں قرآن سے دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم حکیم تھا، اللہ مبتدا، علیم حکیم خبر۔ اب اس کے اوپر کانا داخل ہو گیا تو جملہ بن گیا کان اللہ، اللہ یہاں پر کانا کا اسم ہے، علیمن حکیمن کانا کی خبر ہے۔ کانا کی خبر کو ہم نے یہاں پہ نصب دیا، علیمن تھا، پھر بعد میں کانا کے آنے کی وجہ سے علیمن بن گیا۔ ایک اور چیز یہاں پہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جبھی بھی کانا کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا تو وہاں پر آپ اس کا ترجمہ تھا کے ذریعے نہیں کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور بہت ہی حکیم اور دانا ہے، تھا نہیں۔ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوگا تو جب سیاق و سباق کے لحاظ کے اس کے ترجمے میں تھا ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کانا کا استعمال ہوگا تو ہے کا ترجمہ ہوگا۔ اس کو اپنے ذہن میں آپ خوب بٹھا لیجئے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، الناس امۃ واحدۃ تھا ساتھیوں، الناس مبتدا، امۃ واحدۃ موصوف صفت مل کر خبر، امۃ تھا، کانا کے آنے کی وجہ سے کان الناس امۃ ہو گیا۔ کان سعیہم مشکورا، سعیہم مشکور، اس طرح مبتدا اور خبر تھی، کانا کے داخل ہونے کی وجہ سے مشکور بدل کر مشکورن بن گیا۔ ایک اور مثال دیکھیے، وما کان ربک مہلک القری، ربک مبتدا اور مہلک القری تھا حالت رفعی میں، کانا کی خبر بننے کی وجہ سے مہلکو سے حالت نصب میں مہلکہ بن گیا۔ وما كان عطاء ربک محظورا، کانا کی خبر یہاں پہ محظورن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ درس سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں انا و اخواتها کا درس اور مبتدا اور خبر کے درس کو جوڑ دوں گا، تاکہ جب کبھی آپ اس کو ریوائز کریں تو سب سے پہلے مبتدا خبر کا درس دیکھیں، اس کے بعد انا و اخواتها کا درس آپ دیکھیے، اور آخر میں کانا و اخواتها کا درس آپ دیکھیے۔ اس ترتیب میں دیکھنے سے آپ کو یہ آج کا درس مکمل طور پر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔